أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا اعلان کر رہے تھے، آپ سب کو بتایا کہ آپ سب قریب آ جائیں، یہ خالی جگہیں جو ہیں ان کو پر کر لیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ قریب ہو جائیں۔ ابھی جو شعر پڑھا ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ بھی بندوں کے قریب ہوتا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے آپ مل کر بیٹھیں۔ امت بکھری پڑی ہے، ٹوٹی پڑی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، ادباً آپ سے گزارش ہے کہ آپ قریب آ جائیں۔ اللہ کا خود اعلان ہے کہ جب ایمان والوں سے کہہ دیا جائے مجلس میں جگہ کرو تو جگہ کر دو، جب ان سے کہہ دیا جائے کہ اس خالی جگہ کو پر کر لو تو اس پر ایمان والوں کا عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے جو وہاں تک بیٹھے ہیں شامیانے میں وہ قریب آ جائیں۔ ہم بہت شوق کے ساتھ ہمارے جو مہمان مکرم ہیں ان سب کو سننے آئے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ قریب ہو کر اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں تو انشاءاللہ بات دل میں اترے گی۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان سفر کرے، اپنے کاروبار کو چھوڑے اور کہیں جلسے میں جائے تو اس جلسے میں جانے کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ صرف سیر اور تفریح اور کھانا اور چائے اور ملاقاتیں اور کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم نے بہت سارے اپنے مشاغل کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اور اس کے بعد میں ہم نے بستر بھی چھوڑا، اہل و عیال بھی چھوڑے، گھر بھی چھوڑا۔ ہم ایک دینی اجلاس میں تشریف لائے ہیں، دینی مجمع میں تشریف لائے ہیں، تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ ہمارے علماء اکرام کا بیان سنیں۔ آپ میں نہ تو بیان کرنے کی غرض سے آیا تھا اور نہ میرا ارادہ تھا اور نہ اب ہے، میں صرف آپ سے ایک بات کہوں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کریم کا پہلا پیغام ہے، اقرا، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اترنا شروع ہوا، اللہ کی جانب سے کلام اللہ دنیا میں آنا جب شروع ہوا تو نبی پر پہلا جملہ، پہلا لفظ اور قرآن کریم کا پہلا ٹکڑا تھا اقرا، پڑھیے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے پڑھ رہے ہیں یا کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس قرآن کے پیغام پر ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اپنی اولادوں کے بارے میں یا اپنی نسلوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ کئی مساجد خالی ہیں جہاں مہینوں امام نہیں ہوتے ہیں، اور مسجد کے جو صدر ہوتے ہیں انہیں صرف وہ فکر ہے کہ مسجد میں تعمیر ہو جائے، اینٹ لگ جائے، یہ بن جائے، یہ پلاسٹر ہو جائے، یہ ٹائلز لگ جائے، چاہے نسل برباد ہو جائے۔ آج کے ذمہ داروں کو یہ فکر رہتی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، قرآن کریم کا پہلا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی، اپنے نونہالوں کی تعلیم کی فکر کیجئے۔ اگر تم اور تمہاری نسلیں اور تمہاری قوم ترقی کرے گی تو صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم دنیاوی ہوگی تو آپ کو عزت دلائے گی، اور دینی ہوگی تو دارین میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے آپ سے میری صرف یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ مسجد بنانے کی فکر مت کرو، آپ یہ فکر کرو کہ ہمارا بچہ
قرآن پڑھے، اللہ کے رسول کی تعلیم پڑھے اور حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے اور ہمارا بچہ تعلیم میدان میں بہت آگے جائے۔ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو میری بستی کا بچہ پڑھے، یہ ہمارے اندر وسعت ہونا چاہیے، دل میں گنجائش ہو، جگہ ہو، ذہن اتنا وسیع ہو کہ ہمارا یہاں ایک امام صاحب کا رکھنا اس لیے کہ ہماری بستی کے بچے پڑھے۔ اس لیے تعلیم کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں، تعلیم دینی ہو یا دنیاوی کوئی اس کی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہم بچوں کی دینی تعلیم کی فکر بھی کریں اور دنیاوی تعلیم کی فکر کریں۔ کسی نے یہ لکھا تھا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو تعلیم کے نام پر خرچ نہ کرے اور شادیوں میں خوب لٹائے۔ شادیاں دیکھ لیجیے آپ، 25 بولیرو جائیں گی، 40 بولیرو بارات میں جائیں گی، 40,000 روپے اس پر خرچ ہوں گے اور ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تو گانے بجانے کی چیزوں کو توڑنے اور پھوڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، ناجائز پیسے کو اڑا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کے نسل میں دیندار لوگ پیدا ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، تو آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ سبھی حضرات سے میرے صرف ایک گزارش اور درخواست ہے کہ تعلیم میدان میں آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائیے، کوشاں ہو جائیے اور تڑپ جائیے کہ ہمارا بچہ تعلیم میدان میں بہت آگے پہنچ جائے اور ہمارا بچہ اس ملک کا پردھان منتری اور راشٹرپتی بن جائے۔ بس میری آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔